آخر ہمارا ذہن دنیا کو دیکھتا کیسے ہے؟ آج ہم انسانی ذہن کی ایک بہت ہی دلچسپ اور اکثر چھپی ہوئی دنیا کی بات کریں گے، یعنی وہ صلاحیت جس سے ہم چیزوں کا تصور کرتے ہیں اور اس میں کتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے۔ چلے ایک چھوٹا سا تجربہ کرتے ہیں۔ ذرا آنکھیں بند کیجئے۔ اب اپنی کسی بہت پیارے انسان کا چہرہ سوچنے کی کوشش کریں۔ کیسا دکھ رہا ہے؟ بالکل صاف، جیسے کوئی تصویر ہو، یا بس ایک دھندلا سا خاکہ سا ہے؟ آپ کو شاید حیرانی ہو، لیکن اس سوال کا جواب ہر کسی کے لیے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو یہیں پر ہمیں دو بالکل الگ الگ دنیائیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف ہے فینٹیشیا، مطلب ذہن میں کوئی تصویر بنا ہی نہ پانا، اسے اکثر ذہن کی اندھی آنکھ بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف بالکل اس کے الٹ ہے ہائپر فینٹیشیا، یعنی اتنی صاف اور جیتی جاگتی ذہنی تصویریں دیکھنا کہ لگے جیسے وہ سچ مچ سامنے ہوں۔ تو آئیے اسی ذہنی آنکھ کے اسپیکٹرم کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ یہ انسانی تجربے کا ایک ایسا پہلو ہے جو ہے تو بہت بنیادی، لیکن اکثر اس پر بات نہیں ہوتی۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ کوئی بہت نایاب چیزیں نہیں ہیں۔ ریسرچ کے مطابق دنیا میں تقریباً 1% لوگوں کو افینٹیشیا ہوتا ہے اور کوئی 3% ہائپر فینٹیشیا کا تجربہ کرتے ہیں، یعنی ہم میں سے زیادہ تر لوگ ان دو انتہاؤں کے بیچ میں ہی کہیں ہوتے ہیں۔ ویسے یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے۔ سوچیں، 1880 کی دہائی میں ہی فرانسس گیلٹن نامی ایک سائنسدان نے یہ بات نوٹ کر لی تھی کہ کچھ لوگوں میں تصور کرنے کی صلاحیت بالکل صفر ہوتی ہے۔ لیکن پھر جانے کیا ہوا؟ تقریباً 100 سال تک یہ موضوع جیسے سائنس کی دنیا سے غائب ہی ہو گیا، ایک بھولا بسرا راز بن کر رہ گیا۔ پھر آیا سال 2015 جب ایفینٹیشیا کا لفظ سامنے آیا اور اس پر تحقیق اور عوامی دلچسپی کی ایک نئی لہر شروع ہوئی۔ لیکن اب ایک بہت بڑا سوال سامنے تھا۔ کیا یہ سب صرف لوگوں کے اپنے تجربات ہیں، صرف کہنے کی باتیں، یا پھر اس کا کوئی ٹھوس سائنسی ثبوت بھی موجود ہے؟ اور اصل چیلنج تھا بھی یہی۔ آخر کوئی یہ کیسے سائنسی طور پر ثابت کر سکتا ہے کہ کسی دوسرے کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے یا کیا نہیں دیکھ رہا؟ ریسرچرز کے لیے ضروری تھا کہ وہ صرف باتوں پر انحصار نہ کریں، بلکہ دماغ کے اندر کوئی ایسا ثبوت ڈھونڈے جسے ناپا جا سکے۔ تو اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ایک بہت اہم اسٹڈی ڈیزائن کی گئی۔ اس میں 3 طرح کے لوگوں کو شامل کیا گیا: فینٹیشیا والے، ہائپر فینٹیشیا والے اور ایک کنٹرول گروپ جن کی تصور کی صلاحیت اوسط تھی۔ ان سب پر بہت سے نیورو سائیکالوجیکل ٹیسٹ کیے گئے اور MRI جیسی جدید ٹیکنالوجی سے ان کے دماغ کو بھی دیکھا گیا تاکہ ان انتہاؤں کے نیورل سگنیچرز یعنی دماغی نشانات مل سکیں۔ اور یہاں سے جو پہلی چیز سامنے آئی وہ اتنی حیران کن تھی کہ اس نے میموری یعنی یادداشت کے بارے میں ہمارے کئی پرانے خیالات کو ہی چیلنج کر دیا۔ دیکھیں، ہوا یہ کہ جب ان تینوں گروپس کو عام میموری ٹیسٹ دیے گئے، جیسے کچھ حقائق یاد کرنا یا کوئی پیچیدہ شکل دیکھ کر دوبارہ بنانا، تو حیرت انگیز طور پر تینوں گروپس کی پرفارمنس تقریباً ایک جیسی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایفینٹیشیا والے لوگ بھی فیکٹس کو اتنی ہی اچھی طرح یاد رکھ سکتے تھے۔ تو پھر فرق آخر تھا کہاں؟ لیکن جیسے ہی بات حقائق سے ہٹ کر ذاتی زندگی کے واقعات کو یاد کرنے پر آئی تو کہانی نے ایک دم سے پلٹا کھایا۔ جو ہائپر فینٹیشیا والے لوگ تھے وہ اپنی یادوں کو گویا دوبارہ جی رہے تھے، رنگوں، آوازوں اور احساسات کے ساتھ، جبکہ فینٹیشیا والے صرف حقائق بتا پا رہے تھے بغیر کسی تفصیل کے۔ فرق اتنا بڑا تھا کہ جیسے ایک شخص اپنی یادداشت کی فلم چلا رہا ہو اور دوسرا صرف ایک خشک سی رپورٹ پڑھ رہا ہو۔ اور یہ فرق صرف یادوں تک ہی نہیں تھا، ریسرچ میں کچھ اور بڑی دلچسپ باتیں بھی سامنے آئیں، جیسے کہ چہرے پہچاننے کی صلاحیت، لوگوں سے گھلنے ملنے کا رویہ یا پھر نئی چیزیں آزمانے کا شوق۔ ان تمام چیزوں میں بھی دونوں گروپس ایک دوسرے سے کافی مختلف تھے۔ تو یہ تو تھے رویے کے فرق۔ اب چلتے ہیں اس ٹھوس ثبوت کی طرف جس کی سائنسدانوں کو تلاش تھی، یعنی دماغ کے اندر آخر کیا ہو رہا تھا۔ اس ثبوت کو ڈھونڈنے کے لیے ریسرچرز نے ایک خاص ٹیکنیک استعمال کی جسے کہتے ہیں ریسٹنگ اسٹیٹ fMRI۔ آسان لفظوں میں یہ ٹیکنیک یہ دیکھتی ہے کہ جب کوئی شخص بالکل آرام سے ہو، کچھ خاص نہ سوچ رہا ہو، تب اس کے دماغ کے مختلف حصے آپس میں کیسے بات کرتے ہیں۔ اور یہاں جو چیز ملی وہ واقعی زبردست تھی۔ ہائپر فینٹیشیا والے لوگوں کے دماغ میں پری فرنٹل کارٹیکس یعنی جو دماغ کا CEO سمجھا جاتا ہے اور ویژول نیٹ ورک یعنی دیکھنے والے حصے کے بیچ ایک سپر ہائی وے جیسا مضبوط کنیکشن تھا۔ معلومات کے لیے ایک چوڑی تیز رفتار سڑک
جو شاید اتنی واضح اور جیتی جاگتی ذہنی تصویریں بنانے میں مدد دیتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا آخر مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ دو طرح کے ذہن ہمیں انسان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں، اس پوری ریسرچ سے 3 بڑی باتیں صاف ہو جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ایفینتھیزیا اور ہائپرفینتھیزیا صرف لوگوں کی کہانیاں نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقی نیورولوجیکل فرق ہے۔ دوسری بات، ہماری تصور کرنے کی صلاحیت کا تعلق فیکٹس یاد رکھنے سے شاید اتنا نہیں جتنا اپنی زندگی کی کہانیوں کو یاد رکھنے سے ہے۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات یہ کہ ہماری اندرونی بصری دنیا ہماری شخصیت، ہمارے سماجی رویے اور شاید ہمارے کیریئر کے انتخاب پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ اس اسٹڈی کے ریسرچرز نے خود کہا کہ شاید یہ معلومات کو پروسیس کرنے کے 2 بالکل مختلف لیکن اہم انسانی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جو حسیات سے بھرپور اور ذاتی ہے، جبکہ دوسرا زیادہ حقائق پر مبنی اور سیمنٹک ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ دونوں ہی طریقے اپنی اپنی جگہ پر ویلڈ ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، اگر ہماری ذہنی آنکھ ہمارے ماضی کی کہانی لکھنے میں اتنا اہم کردار ادا کرتی ہے تو یہ ہماری پوری زندگی کی کہانی کو کیسے شکل دیتی ہوگی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنے تجربات کی انوکھی دنیا کو سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔